بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بار جب مریم سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ دھیمے لہجے میں بات کرتی، اتنی خاموش طبع لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنا کم کیوں بولتی ہے۔ اس کی کم گوئی کی وجہ سے سب نے اس کو مغرور سمجھ لیا، جس کی وجہ سے وہ بھری کلاس میں تنہا رہ گئی۔ لیکن میں نے اس کو دوست بنانا پسند کیا اور اس کی خاموش طبع سے سمجھوتا کر لیا۔ بالآخر اس نے مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ صرف مجھ سے بات کرتی، میں نے بھی اس کے سوا کسی اور کو سہیلی نہ بنایا۔ یوں ہم ایک جاں دو قالب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مجھے علم ہو گیا کہ وہ خاموش طبع اور آدم بزار بالکل نہیں ہے۔ اس کے ماحول نے اسے یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ مریم دراصل ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک ایسا روایتی خاندان جہاں لڑکیوں کا زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی کم بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کی ماں بھی کم گو مدھم لہجے میں بات کرنے والی سہمی سہمی سی عورت تھی۔ حالانکہ وہ ایک پیار کرنے والی ماں اور بہت اچھی سوچ رکھنے والی خاتون تھیں، لیکن مریم کے بابا ایک روایتی قسم کے جاگیردار تھے اور اس کے بھائی بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کے ہاں دولت کی تو فراوانی تھی اور سب تعلیم یافتہ بھی تھے، لیکن آج بھی عورت کی پیدائش کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے لڑکیوں پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کی جاتیں۔ تاہم یہ مریم کی خوش قسمتی تھی کہ ان کے ہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، کیونکہ جب ان کے لڑکے باہر سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر گھر کو لوٹتے تو وہ اپنے خاندان کی ان پڑھ لڑکیوں سے شادی سے انکار کر دیتے تھے اور باہر سے شادی کر کے آتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے اپنی بچیوں کو کالج اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنے کی اجازت دے دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی غیر لڑکے کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھیں گی۔ وہ مجھ سے کہتی، ماہرہ تم نہیں جانتی کہ ہمارا ماحول کیسا ہے۔ ہم زندگی کے بڑے فیصلے تو کجا، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے تک خود نہیں کر سکتے۔ ایک بات کو بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ ایسی باتوں سے ہماری شخصیت رفتہ رفتہ مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ مریم تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب زمانہ بہت بدل گیا ہے، نہ جانے تمہارا گھرانہ کس دور میں رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تم یہ باتیں نہیں سمجھ سکتی، لیکن وقت آنے پر سمجھ جاؤ گی۔ مجھے اپنی دوست سے غرض تھی جو نہایت ہمدرد اور اچھی فطرت کی لڑکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ ڈر اور خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ خود اعتمادی رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اکثر خالی خالی اور ویران نظر آتی تھیں۔ اس کی باتیں کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ میں اس کو تسلی دیتی کہ چلو اتنی خوش قسمت تو ہو کہ تم گاؤں سے کالج تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ کہتی، بیرون ملک تعلیم دلوانا ہمارے بھائیوں کا نصیب، اور ہم کالج تک بھی نہ پڑھیں تو تہذیب یافتہ کیسے کہلائیں گے۔ اس نے بتایا کہ جب میں کالج میں داخلہ لیا، مجھے بھائی نے کہا تھا، کان کھول کر سن لو، تمہاری آنکھیں صرف کتابیں دیکھنے کے لیے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، کان صرف لیکچر سننے کے لیے اور ہاتھ پاؤں پڑھائی کے کاموں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اگر ان کا ذرا سا بھی غلط استعمال ہوا تو آنکھیں نکالی جا سکتی ہیں، کان بند کیے جا سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ انہی باتوں سے ڈر کر وہ کلاس فیلو سے بھی بہت کم بات کرتی۔ ہمارے ساتھ بہت اچھے گھرانوں کے طلبہ پڑھتے تھے۔ وہ مریم سے بات کرنے کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کی جانب دیکھتی تک نہ تھی جیسے کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈرائیور اور گارڈ بھی سارا دن کالج سے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ وہ ایک ایسی قید میں تھی جس کی کوئی سلاخیں نہ تھیں، مگر اس کی شخصیت روز ہی ٹوٹتی اور روز ہی بکھرتی رہتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ ہمارے کلاس میں ایک لڑکا فرقان پڑھتا تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور با تہذیب تھا اور کسی اچھے خاندان کا چشمہ چراغ لگتا تھا۔ وہ پڑھنے میں بھی بہت ذہین تھا۔ پڑھائی میں ہم اکثر طالب علم اس سے مدد لیا کرتے۔ مریم کو کوئی پریشانی یا مشکل ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی اور میں اس کا مسئلہ فرقان سے حل کروا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ مریم کبھی کبھار کسی لڑکی کی بات کا جواب دے دیا کرتی تھی، مگر فرقان سے بالکل بھی بات نہ کرتی تھی۔ ایک دو بار فرقان نے کوشش بھی کی تو اس نے بری طرح اسے جھڑک دیا۔ فرقان بہت اچھا لڑکا تھا۔ رفتہ رفتہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، مگر مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے مریم مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ جہاں میں اور وہ بیٹھی ہوتی اور وہ آ جاتا تو فوراً اٹھ کر چلی جاتی۔ اس بات کو وہ بھی محسوس کرتا تھا، مگر کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن تو مریم نے حد کر دی۔ فرقان کلاس میں آیا، وہاں 2-3 طالب علم اور بھی موجود تھے۔ وہ ہماری طرف آ گیا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ آپ کی سہیلی کو سلام کا جواب دینا نہیں آتا؟
کیا اس کو سلام جواب کی فضیلت کسی نے نہیں بتائی؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مریم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کلاس روم سے چلی گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ مجھے اس بات نے افسردہ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کل آئے گی تو اس سے بات کروں گی۔ میں نے فرقان سے پوچھا، تم ہی بتاؤ اصل مسئلہ کیا ہے؟ آخر تمہارے ساتھ مریم کا غیر معمولی رد عمل کیوں ہے؟ وہ چپ رہا۔ تب میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر بولی، دراصل تم کو پتہ نہیں کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا بھی قصور نہیں۔ ہر انسان اپنے ساتھ اپنا خاندانی پس منظر لے کر آتا ہے۔ کوئی دوسرا نہ سمجھے تو ایسی باتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ تب وہ گویا ہوا، ماہرہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اس کی فیملی کو جانتا ہوں، کیونکہ وہ میری کزن ہے۔ حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، تاہم اس نے مسئلہ نہ بتایا اور چلا گیا۔ آج کیسا دن تھا؟ میں گھر آ گئی مگر ابھی تک ذہن میں آج کے دن کا یہ واقعہ گھوم رہا تھا۔ کبھی مجھے فرقان کا خیال آتا اور کبھی مریم کا۔ میں سوچتی رہی کہ آخر مریم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فرقان اس کا کزن ہے۔ ان تمام باتوں نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ تمام رات میں پریشان رہی۔ اگلے دن تو میری الجھن میں اور بھی اضافہ ہو گیا کہ دونوں ہی کالج نہیں آئے تھے۔ گھر آ کر مریم کا نمبر ملایا۔ میں نے پوچھا کہ تم آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ اس کی آواز بھاری بھاری لگ رہی تھی، جیسے تمام رات روتی رہی ہو۔ کہنے لگی، اگر تم نے فرقان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، لیکن وہ تو کہتا ہے کہ تم اس کی کزن ہو۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کو سکتے میں آ گئی۔ فون میں اس کی سانسوں کے علاوہ اور کوئی دوسری آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مجھے بتاؤ گی نہیں تو یقیناً تمہارے دل کا بوجھ تم کو گرا دے گا۔ مجھ کو دوست سمجھتی ہو تو بتا دو پلیز، میں نے منت کی۔ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں، تم آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا ڈرائیور مجھے لینے آ گیا۔ میں امی کو بتا کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھ سے گلے ملتے ہی رو پڑی۔ کافی چپ کرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنسوں نہ تھمتے تھے۔ پتہ نہیں اس نے کتنی مدت سے جذبات کے منہ زور پانیوں کو روکا ہوا تھا۔ میں نے کہا، مریم، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فرقان تمہارا کزن ہے؟ یہ بات تو میں در و دیوار سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا رشتہ اس سے طے کر دیا گیا تھا۔ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور اس کا باپ میرے بابا جانی کا کزن ہے۔ امی بڑی اور خالہ چھوٹی تھیں۔ میرا کوئی ماموں نہیں ہے۔ نانا کی جائیداد کی وارث دونوں بیٹیاں تھیں۔ بابا جانی نانا کے بڑے داماد تھے جبکہ خالہ کی منگنی ہوئی تھی، اس لیے میرے بابا جانی کی بات اس گھر میں حتمی فیصلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ بابا جانی اور خالو کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا اور زمین بھی مشترکہ تھی۔ محبت تقسیم ہوئی اور نہ زمین، ورنہ ہمارا مختصر خاندان تر بتر ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ایک دن جب بابا جانی گھر آئے تو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ چھوٹی خالہ کا منگیتر کچھ ٹھیک تیور نہیں رکھتا۔ وہ زمین بیچ کر فیکٹری لگانا چاہتا ہے۔ امی بولی، اپنے حصے کی زمین بیچ رہا ہے تو بیچنے دو، ہم روکیں گے تو والد صاحب کہیں گے کہ زمین ان کی ہے۔ وہ بولے، بے شک انہی کی ہے، وہ ابھی حیات ہیں اور زمین کے مالک بھی، لیکن اکبر ابھی ان کا داماد نہیں بنا۔ ابھی سے اسے ہونے والی بیوی کے حصے کی زمین بیچنے کی کیا لگی ہوئی ہے؟ میں اپنی زندگی میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا، اور نہ ہی اب تمہاری بہن کی شادی اس کے ساتھ ہونے دوں گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ آپ کا کزن بھی ہے؟ آپ اس معاملے کے بیچ میں مت پڑیے، میں والد صاحب سے بات کرتی ہوں۔ امی نے اپنے والد سے بات کی تو نانا بولے، بیٹی، یہ زمین آج بھی انہی کی ہے، کل بھی۔ میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، آج کل میں چھوٹی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جانے ان کے کام۔ میرے بابا کو نانا ابو کا یہ جواب سخت برا لگا تو انہوں نے اپنے کزن کو منع کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی زمین تو نہیں بیچ رہا۔ بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے اپنی زمین کے ساتھ کچھ زمین نانا کی بھی بیچ دی تو بابا جانی نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور نانا سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے اکبر سے بیٹی کی شادی کی تو اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نانا کے لیے ضعیفی میں یہ معاملہ ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے داماد یعنی اکبر کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سماجت کر کے منا لے تاکہ بڑی لڑکی کا گھر بسا رہے اور وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا
تو وہ خود اس معاملے کو سمجھ لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 75 سال تھی، وہ بھلا کیوں کر جمع خون کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جا رہی تھی کہ کہیں اکبر سے ان کی شادی کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ ادھر اکبر بھی اپنے منگیتر کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے بابا کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ زمین فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بھی گھر میں چھوٹی خالہ کی شادی کی بات ہوتی، وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا دیتے۔ دراصل وہ اس گھر میں اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچپن کی منگنی کے سبب خالہ اور اکبر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور یہ شادی نہ ہونے دے کر اپنے کزن کو زمین فروخت کرنے کی سزا دینا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر اکبر میرے بابا کے پاس آئے، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں ڈال دی اور کہا کہ زمین فروخت کر چکا ہوں، آپ راضی نہیں ہیں تو زیادہ رقم دے کر خریدار کو زمین واپس لے لیتا ہوں۔ خریدنے والا بھی ہمارا رشتہ دار ہے، ضرور ہماری مجبوری پر مان جائے گا، بشرطیکہ کہ آپ ناراضگی ختم کر دیں۔ خریدار کو زیادہ رقم دے کر زمین واپس لے لی گئی، مگر بابا دل سے راضی پھر بھی نہ ہوئے۔ بہرحال چھوٹی خالہ کی شادی اکبر چچا سے ہو گئی۔ امی نے خالہ سے وعدہ لیا کہ اگر میرے ہاں بیٹی ہوئی اور تمہارا بیٹا ہوگا تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ گی۔ خدا کی کرنی شادی کے 10 ماہ بعد خالہ نے فرقان کو جنم دیا۔ میں فرقان سے 2 سال بڑی ہوں، لیکن پیدائش والے دن سے ہی مجھے فرقان کے نام کر دیا گیا تھا۔ اس رشتے پر تمام خاندان والے راضی تھے۔ اس کی وجہ وہی کہ ایک تو دشمنی ختم ہو گئی، دوسرے زمین تقسیم نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا، فرقان مزید پڑھنے شہر چلا گیا کیونکہ اس کے والد ان دنوں شہر میں تھے اور کالج بھی شہر میں تھا۔ مجھے بھی شہر کے کالج داخلہ لینا تھا۔ بابا اور بھائی نے اس شرط پر داخلہ دلوایا کہ وہاں نہ تو چھوٹی خالہ کے گھر جاؤں گی اور نہ فرقان سے بات کروں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، گویا بابا جانی نے ابھی تک خالو کو دل سے معاف نہ کیا تھا۔ انہوں نے خالہ سے شادی کے بعد بیوی کی زمین بیچی تو بابا کی دشمنی پھر سے اود آئی۔ اب ان کے لیے دل صاف کرنا محال تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ دل میں فرقان کے لیے نرم گوشہ تو بچپن سے تھا، مگر تعلیم کی خاطر وعدے کا پاس بھی تھا، لہٰذا میں نے کالج میں محتاط رویہ اپنا لیا۔ حالانکہ میں دل سے ایسا نہیں چاہتی تھی۔ فرقان نہیں جانتا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور محتاط رہتی ہوں، اور اس پر ظاہر بھی نہیں کر سکتی۔ خود سے اسے دور رکھنے کی خاطر اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ میں اس سے بے رخی سے پیش آؤں تاکہ وہ میری طرف سے مایوس ہو جائے۔ حالانکہ اپنے رویے پر جس قدر میں دکھی تھی، کوئی اور کیا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی، مگر خوف تھا کہ مجھے کالج سے نہ ہٹا لیا جائے اور پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور میں اس کو دیکھنے سے بھی رہ جاؤں۔ فرقان نے میرا جینا محال کر دیا ہے۔ نہ اس سے دور جا سکتی ہوں، نہ بات کر سکتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی میری سہیلی بہت دکھی تھی۔ ہم دونوں ہی نہیں جانتی تھے کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بھی فرقان کی آنکھوں میں مریم کے لیے پیار کی قندیلیں جلتی دیکھی تھیں، مگر گھر والوں کے خوف سے وہ بیچاری مجبور تھی۔ اگر اس کے ساتھ حد تک آمیز رویہ نہ رکھتی تو وہ ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات جب مریم کے گھر تک پہنچتی تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ میں نے کہا، صبر سے کام لو، یہ 2 سال کسی طرح پورے کر لو، اس کے بعد اپنے جذبات تم اپنی خالہ تک پہنچا لینا، وہی کوئی راستہ نکالیں گی۔ اور پھر مریم نے صبر کے ساتھ اپنے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولیں، ارے میں تو خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر میرے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا۔ پتہ نہیں مریم کو کیا ہوا ہے، فرقان سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے۔ میں تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ خالہ وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو فرقان سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے بابا نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے بات کی ہے، وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتی۔ تو پھر میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنے والد یا شوہر کو مریم کے بابا کے پاس بھیجیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس گئے، فرقان کے لیے مریم کا ہاتھ مانگنے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کر کے کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ مریم اور فرقان نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے، ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں کرو۔
خالو اکبر کو بھی اپنی بے عزتی پر غصہ تھا۔ انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں مریم اور فرقان کی شادی کرا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہڈ حرم شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو مریم راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور نانا کے پاس چلی گئی۔ ایک خط اپنے بابا کے نام لکھ کر آئی کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے، مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ نانا خود آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے۔ وہ میرا نکاح فرقان سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دوسرے ملک روانہ کر دیں گے۔ فکر نہ کیجیے، خالہ نے اپنے ترکے کی تمام زمین میرے نام کر دی ہے۔ آپ کو زمین چاہیے تھی نا، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے، باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا، اس میں آپ کی ناراضگی بے جا ہے۔ آپ نے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجئے گا، ہم تو اس وقت وطن کو خیر بات کہہ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری امی کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن مریم نے سب سے رابطہ رکھا سوائے اپنے باپ کے، جس کا زندگی بھر اس کو غم رہے گا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ شکریہ۔